یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ محرم کا مہینہ ختم ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ خالی مہینہ۔ تو اس مہینے کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یہ مہینہ آفتوں کے اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ کائے کا مہینہ ہے؟ آفتوں کے اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں آسمان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر سفر کرنے کو، شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ شادی بیاہ کو تو آج بھی اس ترقی کے دور میں اس مہینے کے اندر کرنے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس مہینے میں کسی کے وہاں شادی ہے، یا کسی نے سنا ہو کہ بھئی فلاں صاحب کے وہاں شادی ہے، ہمارے وہاں کارڈ آیا ہے، یا ہمیں خبر ہے کہ فلاں تاریخ میں کیا ہونے والی ہے؟ شادی ہونے والی ہے۔ یہ وہی بدعقیدگیاں، زمانہ جاہلیت کی رسوم و رواج جو چلے آ رہے ہیں نا، انہی کا نتیجہ ہے جو کہ ان چیزوں کے اندر کچھ دنوں کے لیے شادی بیاہ کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر راسخ ہو چکا ہے کہ سفر کے مہینے میں جو شادی بیاہ کیے جاتے ہیں وہ شادی بیاہ ٹکاؤ نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ شادی بیاہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس نحوست والے مہینے کو، اس منحوس مہینے کو گزر جانے کے بعد میں کیا کریں گے؟ خوشی کے کام کریں گے۔ کوئی بھی کام خوشی کا اس مہینے کے اندر انجام نہیں دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ریشو اور اس کا رواج جو ہے بہت کم ہے۔ بہت کم گھرانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اچھے جانکار گھرانوں کے اندر بھی جو ہے نا، اپنے باپ داداؤں سے جو رسم و رواج چلی آ رہی ہیں، جو برائیاں چلی آ رہی ہیں، وہ پائی جاتی ہیں۔ صرف کس عقیدے کے لیے؟ کہ یار میرے والدین اس طرح کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ اس مہینے کا اس طرح سے احترام کیا کرتے تھے، یا اس مہینے میں خوشی کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا میں بھی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب ہیں، ان کے وہاں محرم کے 10 دنوں تک جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے گھوڑے اور تعزیے کی شکل بنا کر کے ان کی دکان میں رکھی جاتی ہے۔ وہ 10-12 دن کے لیے اپنا کاروبار کیا کر دیتے ہیں؟ ٹھپ کر دیتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ تو کہنے لگے میرے والد نہیں مانتے ہیں، میرے والد جب تک ہیں، جب تک تو یہ چلے گا، انشاءاللہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں ان چیزوں کو کیا کر دوں گا؟ ان کے والد کو 2 سال انتقال کو ہو چکے ہیں، لیکن انتقال کے بعد میں بھی وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ چلی آ رہی ہیں۔ اب کیوں چلی آ رہی ہیں پوچھا تو نہیں میں نے، لیکن ظاہر بات اس کے اندر یہ بات جڑی ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ میرے والد کی کیا تھی؟ پسندیدہ چیزیں تھی۔ میرے والد چاہتے تھے کہ یہ چیزیں ہوں، تو میں اپنے والد کی روح کو خوش کرنے کے لیے اور میرے والد کی اس پرمپرا کو اور اس رواج کو جاری رکھنے کے لیے ان چیزوں کو کیا کر رہا ہوں؟ جاری رکھ رہا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے خاندان میں ان چیزوں کو دیکھا دیکھی اور اپنے بڑوں کے کرتے رہنے کی وجہ سے ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علماء کرام کی رہبری میں اور علماء کرام کی رہنمائی میں ایک ایک قدم پر یہ چیز ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس مہینے کی کوئی نحوست ہے کہ نہیں ہے، اس مہینے میں اگر ہم کوئی کام کریں گے، کوئی سفر کریں گے تو وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں اپنی طرف سے اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات خوب اچھے طریقے سے یاد رکھیں، کوئی بھی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منحوس اور نحوست والا نہیں بنایا۔ کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ساعت، کوئی سال، کسی بھی طرح کا کوئی منحوس اور ناپاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ بلکہ اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی بھی نحوستیں اور جتنی بھی برائیاں اور جتنی بھی گناہ کی چیزیں جو ہیں، یہ جو پیش آتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہماری خود کے اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے اور ہماری خود کی بدعمالیوں کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ کسی دن کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دے؟ کسی مہینے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح کا نقصان پہنچا دے؟ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سب سے زیادہ زور جو ہے نا توحید کے عقیدے پر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی اور مضبوط کر دی کہ دیکھو عقیدہ توحید اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اس کو اپنے دل کے اندر اتنا پیوست کر لو کہ یہ یقین اور گمان تمہیں ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ نفع اور نقصان کون پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العزت پہنچاتا ہے۔